صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن بات جدھر سے شروع ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر ایک آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو یہ اتنی آج مخلوق نظر نہ آتی۔ جو ایک بات درست کرتا ہے باقی جتنی باتیں وہ کرتا ہے ساری کی ساری درست ہو جاتی ہیں۔ ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، اور اگر ایک سے کوئی تین کہتا ہے، تین سے کوئی پانچ کہتا ہے تو یہ ٹوک میں تو ہو سکتے ہیں، گنتی نہیں ہو سکتی۔ عرب جو پی ایچ ڈی کرواتی ہے، گنتی جو حساب دان بنا دیتی ہے، سچی بات جو ہے بندے کو سائنسدان کر دیتی ہے۔ بات ایک ہے، میں اور آپ ایک ہیں، امی اور ابا ایک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے۔ یہ باقی سارا کچھ جو اللہ پروردگار نے دکھایا ہے اگر تو ایک کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور اگر ایک کے مطابق یہ نہیں ہوتا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اپنے آپ کو آپ نے خود ہی بتا دیا، ہر ایک نے خود ہی جان لیا کہ یہ کیا ہے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اصل دولت جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، ایمان بھی بعد میں ہے، عمل صالح بھی بعد میں ہے، فتابیونی بھی بعد میں ہے، ولایت بھی بعد میں ہے، نبوت بھی بعد میں ہے، جنت اور کوئی جہنمی یہ بھی بعد میں ہے، یہ باقی سارا کچھ بعد میں، بعد پہلے ایک بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے والا جو تھا وہ آدم علیہ السلام کا سچ تھا۔ کسی کو ولادت ملی تو ماں اور باپ اس کے سچ تھے، کسی کو جوانی ملی تو جوانی اس کا سچ تھا۔ جوانی میں جب کسی کو نبوت ملی تو یہ نبوت اس کا سچ تھا۔ یہ سچ دینے والا ہر ایک کو اللہ پروردگار تھا۔ جو اللہ پر ایمان لے آیا اس نے اپنے سچ کو حق میں بدل دیا۔ جو سچا نہیں ہوتا وہ حق کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب کسی نے اپنے آپ کا اقرار کیا، اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو جانا تو یہ اس کی ولادت تھی۔ یہ ولادت دینے والی ماں اسے نظر آئی، اپنے آپ کو مانا تو تب سچ ہے، ماں کو مانا تو تب سچ ہے، ماں کے شوہر اپنے باپ کو مانا تب سچ ہے، اسے جب جوانی ملی تب سچ ہے۔ یہ سارا کچھ دینے والا اسے اللہ پروردگار جو ملا یہ سچ ہے۔ اللہ پروردگار اپنے بندے کو بھیجتا ہے، اس کا بھیجنا، کسی کا ماننا یہ سچ ہے۔ ایک اللہ ہے
دیتا سارا کچھ وہ ہے، اور جب کوئی اس کی عطا کو، اس کے دینے کو مانتا ہے تو یہ اس کا سچ ہے۔ فرمایا جس میں سچ ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جب کسی نے اس ایک بات کو مانا ھدی للمتقین، اس میں جھوٹ نہیں ہے جس نے اس کو مانا ہے، اور جس نے اللہ پروردگار نے اسے پیدا کیا اس کو نہیں مانا جھوٹا ہے، ماں کو نہیں مانا جھوٹا ہے، باپ کو نہیں مانا جھوٹا ہے۔ اللہ نے جس کو بھیجا اور بتایا کہ میں نے بھیجا ہے، وہ تمہیں میرے حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ ماں کے بغیر کوئی جنم نہیں دے سکتا، اللہ کے بندے کے بغیر بھائی کی کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اگر تو اور میں اتنا ہی پھنے خواہ ہیں، جھوٹے بننے پر تلے ہوئے ہیں، تو ایک ککھ تو پیدا کر کے دکھاؤ۔ جھوٹا تو تخلیق میں ہو جائے گا کہ تو مخلوق ہے، خالق تو ہے نہیں۔ جھوٹا بننے کے لیے کوئی سامان نہیں کرنا پڑتا، سچا بننے کے لیے زبان کو ہلانا پڑتا ہے، جھوٹا بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جب زبان کو ہلانا پڑتا ہے یہ ایمان ہے۔ کہیں تو اپنے پر ایمان لاتا ہے تو سچا ہو جاتا ہے، کبھی ماں پر ایمان لاتا ہے تو سچا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے تو سچا ہو جاتا ہے۔ ایک زبان ہی لاتا ہے۔ سچ جب تو مانتا ہے تو سچا کہلاتا ہے، ایک زبان ہی لاتا ہے۔ جب سچ کا تو انکار کرتا ہے تو سچ ہی ہے نا، اس کا تو انکار کوئی کر کے بھی سچ ہی رہتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بھی ہے تو ہے ہی، ماں ہے تو ہے، باپ ہے تو ہے، مر گئے تو ہے کہ موت ہو گئی ہے۔ یہ ہے کا انکار میرے اور تیرے کرنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں۔ جھوٹ نہ بولنے والا سچا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، سچا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ہدایت ہے، یعنی سچ ہی سچ ہے۔ اور یہ سچ کس کے لیے آیا ہے؟ جو بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ مومن ہے۔ مومن سچ بولتا ہے۔ یہ سچ اس کی اپنی بات کا نہیں ہوتا، اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ یہ سچ اس کے وجود کا نہیں ہوتا، اس کی ماں کا ہوتا ہے، اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ یہ مخلوق ہونا اس کا سچ نہیں ہوتا، یہ اس کے خالق و مالک کا سچ ہوتا ہے۔ جو سچ ہے وہ تو سچ ہی رہتا ہے، جو اسے مان گیا ہے یہ کمال پا جاتا ہے۔ یہ ماننا بڑی دولت ہے۔ یہ سچا مان سکتا، منافق نہیں مان سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تو منافق مانتا ہے کہ جو وہ ہے، باہر پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کہتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جانے والا جب اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے تو یہ بھی سچا صادق ہی ہوتا ہے۔ کہ یہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو کیا بتائے گا؟ اگر بتائے گا تو تب ان کے ساتھ ہو گیا، اگر نہیں بتائے گا تب ان کے ساتھ ہو گیا۔ کہیں ظاہر میں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، باطن میں تو ہے ہی ان کے ساتھ۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں فَاتَّبِعُونِی۔ فَاتَّبِعُونِی میں اپنی جوانی
جو بتاتا ہے تو جوانی بتانے والے کی ہوتی ہے، اور حقیقت وہ جوانی پر ایمان لاتا ہے کہ یہ جوانی دینے والا میرا خالق و مالک اللہ ہے، جس نے مجھے یہ جوانی دی ہے۔ اسے قائم و دائم ہمیشہ کے لیے رکھنے والا بھی میرا اللہ ہے، جو مجھے جنت دیتا ہے۔ یہ جوانی مجھے ملی ہے، اور جوانی میری کی بقا جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ اللہ کے بندے نے دی ہے۔ اسی لیے بلوغت پر ایمان ہے جو اللہ کے بندے پر لاتا ہے۔ ولادت میں تو ایمان اپنے آپ پر لایا ہے جب وہ سمجھنے اور بولنے والا ہو گیا ہے۔ اپنے سے پہلے وہ جس سے دودھ پیتا ہے، جس سے غذا لیتا ہے، جو اس کے صاحبان ماں باپ ہیں، جن کی وہ بات مانتا ہے، ان پر ایمان لایا ہے۔ باپ کی بات نہ مانے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ باپ کی بات ماننے میں کیا فائدہ ہے۔ ماں کی بات نہ مانے اسے پتہ ہو جاتا ہے ماں کی بات نہ ماننے میں کیا نقصان ہے اور کیا بات ہے۔ ماں باپ سے اسے ملتا ہے، اور جب اسے ماں باپ سے ملنا بند ہو جائے، کسی غیر کے ہاتھ وہ چڑھ جائے، تو جو دینے والا ہے پھر اسے اپنا مطلب کا پٹھو بنا لیتا ہے۔ یہ دینے والا ہے، جب دیتا ہے تو حقیقت، رحمت، محبت کی عطا کی معرفت بن جاتا ہے کہ اللہ الموتی وانا قاسم، کہ میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطا کو تقسیم کرتا ہوں۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے انسان اور جن میں سے، اسے اللہ پروردگار سچ دیتا ہے۔ وہ سچ خود ہے، سچ اس کے ماں باپ ہیں، سچ اس کی جوانی ہے، سچ اس کی جوانی کو بقا دینے والی اس کی بیوی ہے، کہ پہلے خود جوان ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد میں جوان رہتا ہے۔ پہلے وہ خود جوان ہوتا ہے، پھر ایک جوان اللہ کے بندے پر جو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے اس پر ایمان لے آتا ہے۔ بیوی اس کی بقا اولاد میں جاری کرتی ہے، اور اللہ کا بندہ اس کی جوانی اللہ کی محبت میں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیتا ہے۔ فتح یونی کا ذکر ہے، یحببکم اللہ، کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کا ایک ہی کام ہے، صفات بہت ساری ہیں، کام ایک ہی ہے، محبت کرنا۔ محبت اللہ کرتا ہے۔ علم، تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ قیامت تک حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ کسی کو تعلیم میں علم ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ کیوں ان کے پاس تعلیم ہے؟ قیامت تک وہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علم اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعلیم صحابہ کو اللہ کے نبی نے دی ہے۔ ماں باپ اولاد کو حکم دیتے ہیں، ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ ان کے پاس حکم ہے، اور حکم کون سا ہے؟ طبعی حکم، فطرت کا حکم۔ اور جب فطرت کے خلاف کہتے ہیں وہ حکم نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی ہے، وہ ہلاکت ہوتی ہے، وہ بربادی ہوتی ہے۔ اگر اولاد اندھی ہوتی ہے تو گڑھے میں گر جاتی ہے، اور اگر آنکھوں والی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ یہاں سے، نیچے چلے جاؤ، فی الارض، زمین میں چلے جاؤ، وہاں تم نے ایک وقت گزارنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے پھر ہدایت آئے گی، اب سچ آیا ہے۔ اور جس کی زندگی میں اپنی معرفت نہیں ہے، اپنی زبان رکھ کر، اپنی آنکھ رکھ کر
اپنے ماں باپ وغیرہ رکھ کر خود ہی جھوٹ بولتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا. جھوٹا بندہ متقی نہیں ہوتا، یاد رکھنا. جھوٹا بندہ یا تو جھوٹا ہوگا یا کیا ہوگا، منافق ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا. سچا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی جانتا ہے، بیان کرے یا نہ کرے، ایمان لائے یا نہ لائے، یعنی زبانی ظاہری اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں. منافق بھی نہیں ہوتا اور جھوٹا بھی نہیں ہوتا. ماں باپ کو مانتا ہے اور اس کا حکم بھی مانتا ہے. جب ہدایت ہماری طرف آئی تو ماں باپ نے ہمیں حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے نے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی دی کہ نافرمانی کرنا، نہ ماننا. اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم میں فرما برداری بھی بتاتا ہے اور نافرمانی کا بھی پتہ دیتا ہے. یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا. ہر کوئی یہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، لیکن اللہ کا بندہ جب تعلیم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو تعلیم علم بھی بتا دیتے ہیں کہ جب غیر اللہ کفر شرک کی طرف تمہیں دعوت دے تب نہیں ماننا، اور اگر اپنی طرف بلائیں، اپنی خدمت کی طرف بلائیں، اپنے بڑوں کی طرف بلائیں، بڑوں کی خدمت کی طرف بلائیں، تب ہی فطری حکم دیں تو ماننا ہے. اللہ کے بندے کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. ماں باپ کی نافرمانی ہو سکتی ہے. اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے اس کی نافرمانی دنیا بھر میں ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے کفر و شرک کی تعلیم نہ دے دی ہو، لیکن جو حکم وحی کی تعلیم دیتا ہے اس کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. فتح بیونی کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ پروردگار ایک ہی کام کرتا ہے. فتح بیونی میں یحببکم اللہ، محبت کرتا ہے. ماں باپ تبھی حکم دیتے ہیں جس کا ماننا واجب ہے. یہ ماننا عبادت ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف ہدایت آئے گی. ہدایت کیا ہے؟ سچ کو ماننا. یہ ہدایت ہے، سچ کو ماننا ہدایت ہے. ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائیں، اور ان میں ہادو و نصارہ و صابین، یہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، یہ بھی تھے، صابی بھی تھے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے وہ اچھا عمل کرتے. یہ یا ایھا الناس میں آیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی بات کے لیے پیدا. ان میں یہ سارے لوگ آتے ہیں. یہ سچ کو ماننا ہے. جس نے سچ کو مانا ہے اس نے نبی رسول آخری جو آیا اللہ کا بندہ ہے اسے بھی مانا ہے. ماں باپ کا تبھی حکم مانا ہے. اللہ کے بندے کی قیامت تک تعلیم مانا ہے. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم علم مانا ہے، اور اللہ پروردگار کی محبت کو مانا ہے. ایک آیت تو قرآن مجید نہیں ہے. یہ ناس، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ سارے تھوڑی ہیں. یہ لوگ اگر سارے ہیں تو ان میں یہ مومن بھی ہیں، ان میں یہ ولی اللہ بھی ہیں، ان میں نبی رسول بھی ہیں. یہ سارے ہی لوگ ہیں تو ان میں یہ جو ہیں یہ ان کے عہدے ہیں، یہ ان کے مقام ہیں، یہ ان کی کیٹاگریز ہیں، یہ ان کا اور ہو جانا ہے. آئے تو نبی رسول انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن آئے انسانوں کی تعلیم کرنی ہے جن کی نفی نہیں کی جا سکتی، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
جن کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ ماں باپ ہیں، سچ ہیں، اور اسے ماننے والا ماں باپ کا تبھی حکم مانتا ہے۔ اللہ کا بندہ سچ ہے، اس کا حکم ماننے والا اللہ کے بندے کی تعلیم مانتا ہے۔ کوئی پوچھے تعلیم کیا ہے تو بتانا یہ ہے کہ اللہ پروردگار کا حکم وہی جو آئی ہے وہ وہی کی تعلیم جو دیتے ہیں۔ دنیا کی طبعی تعلیم، اس میں تو ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے، ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے۔ جائیے ماں باپ کی خدمت کیجیے کہ ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ جائیے جا کر ماں باپ کو راضی کیجیے۔ جب ماں باپ راضی ہوں گے تب تو کلمہ پڑھنے کے قابل ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ علم تعلیم والے نے بتایا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان لوگوں کو، تاکہ ایرا گہرا نتھو خیرا بتانے والا نہ ہو۔ انا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب بتائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ بتاتا ہے۔ اور آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے ہر ایک کو وحی آئی ہے، وحی میں اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں بتایا ہے۔ علم میں اللہ پروردگار کی یہ صفت اللہ خود اپنے نبی حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ یہ حکم میں بات نہیں پہنچانی، یہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ اللہ اکبر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللہ، کہ آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو۔ یہ علم تعلیم جس سے ہوتی ہے علم والے نے بتایا ہے، یہ علم کی تعلیم دینے والے نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے۔ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم علم دیتا ہے۔ میرا نائب، میرا وارث قیامت تک سنت حکم وحی کی تعلیم دیتا ہے، اور ماں باپ تمہیں اپنی فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں، ان کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا اس نے فرما برداری سیکھی نہیں ہوتی، اس نے ماں باپ کی فرما برداری سیکھی نہیں ہوتی۔ اور یہ سکھانے والا اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم میں سکھاتا ہے، اور تعلیم میں اس کے پاس جو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے وہ اللہ پروردگار کا حکم وہی ہوتی ہے۔ جب ہدایت ہماری طرف آئی تو یہ ہدایت سچ ہے، سچ ماننا، ماننا، اور جب کوئی مانتا ہے یہ عبادت کرتا ہے۔ اب ماننے میں ماں باپ ہیں، ماننے میں اللہ کا بندہ ہے، ماننے میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ماننے میں اللہ پروردگار، سب کو مانا تب ہے فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، پورے کا پورا کوئی دین میں داخل ہوا ہے، وہ سب کو نہیں مانا تو کس کو اس نے مانا ہے؟ چلو ایک اللہ کو ہی مان لیتا، ایک اللہ کو ہی مان لیتا۔ جب کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک کو ماننے کے بعد ان سب کو ماننے والا ہو جاتا ہے، اور جس نے ایک اللہ کو نہیں مانا ہوتا وہ کسی کو بھی ماننے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ پروردگار تو ہم سے محبت کرتا ہے نا، تو یہ محبت کا اظہار ہے۔ کہیں ماں باپ دیے، کہیں ہم ان کی اولاد ہو گئے، ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں اور ماں باپ ہمارا ہم سے محبت کرتا ہے۔ کہیں بیوی دی کہ بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں اور بیوی شوہر سے محبت ہم سے کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں اللہ پروردگار نے ہمیں استاد دیا، استاد سے ہم محبت کرتے ہیں اور استاد ہم گناہ گاروں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے ساری دولت، بس یہ سچا ہے جو محبت کرنے کے قابل ہے، جھوٹا ہے وہ محبت کب کرتا ہے؟ ماں اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ جھوٹی محبت کرتا ہے، باپ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ جھوٹی محبت کرتا ہے۔ یہ جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا منافق ہوتا ہے نا، ظاہر محبت کر رہا ہے لیکن کر کون سی رہا ہے؟ جھوٹی محبت کر رہا ہے۔
سچا تو ایک ہی ہے جو مومن مانتا ہے کہ تمہاری طرف میری ہدایت آئے گی. ہدایت کیا ہے؟ سچ مان لینا. کسی دوسرے کی دیوار کا سچ ہم نے مانا ہے؟ کسی دوسرے کی بات کا سچ ہم نے مانا ہے؟ ہم نے تو اپنا سچ مانا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف اللہ. اپنا سچ نہیں جو مانتا. دوسرے کے بارے میں تو بڑا لمبا سچ ہوتا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسرے کا سچ جا کے مانتے پھریں؟ پہلے ڈھونڈیں گے. فرمایا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. تو تم کیا کرو گے پھر؟ کراہت کرو گے. چلو یہ تو کسی کے بارے میں تجسس غیبت وغیرہ ہے. اور جو اپنے سچ کو جھوٹا بتاتا ہے وہ تو ماں باپ کا زندہ گوشت کھانے کی طرح ہے. جو اپنا سچ جھوٹا بتاتا ہے، جھوٹ بولتا اپنے سچ سے، یہ تو نبی رسولوں کو تکلیف پہنچانا ہے. یہ تو اللہ پروردگار کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ایسے تو نہ کرو. ظلم کرنا ہے تو ظالم پر ظلم کرو نا. اس کے سامنے کلمہ حق کہو جو اسے پسند نہیں آتا. وہ تم پر ظلم کرے گا بھی تو کتنا ظلم کرے گا. آخر ایک دن آئے گا اپنے ظلم کا اس کو حساب دینا پڑے گا. یا ظالم ہے ظلم کرتا، اسے روکو اس کے ظلم سے. اسے لگے گا تو بڑا یہ اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی فرعون ہوں اور یہ مجھے مانتا نہیں. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، وہ ظالم ہے تو تم بھی اس کے لیے ظالم ثابت ہو جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں. جتنی اللہ نے طاقت توفیق ہمت دی ہے اتنا تم بھی کر کے دکھا دو. بات ایک ہی ہے. اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ فاتبعونی میں یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو سچ کو مان لیتا ہے. یہ ہے وہ بات کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. سوبدو ربکم، عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ماننا ہے یہ عبادت. ماننا کیا ہے بھئی؟ ماں کو مان لو، باپ کو مان لو، اپنے آپ کو مان لو، اپنے اڑوس پڑوس کو مان لو. اور پہلے مان تو لو سب کو، پھر ان کا پیدا کرنے والا اس کو مان لو. یہ تو مان لیا نا، یہ ہو گیا سچا. اب سچے کے لیے قرآن مجید ہدایت لے کر آ جاتا ہے. قرآن مجید جس پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ تعلیم اور علم دیتا ہے، اور کوئی نہیں تعلیم اور علم دے سکتا. نبی رسول کے وارثین قیامت تک حکم وحی کی تعلیم دیتے ہیں. ماں باپ تبھی حکم دیتا ہے، پہلے سچ اور اس کے بعد حق آ گیا ہے. اب فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم علم دیتے ہیں. اللہ کا بندہ ولی کامل جو ہے وہ سنت کی قیامت تک تعلیم دیتا ہے. اور ماں باپ تبھی حکم دیتے ہیں. سب کو مان لیا کہ نہیں مان؟ اب اللہ محبت کرتا ہے، اس میں کیا شک رہ گیا؟ اس میں کیا منافقت رہ گئی؟ یہ تو زندگی ہے جس میں ہمیں ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، ولایت دے دیتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ بلوغت میں جوانی ملتی ہے، بڑھاپے میں آخری وقت موت آتی ہے. اور یہ موت جس کی سچ میں آئی ہے اور جس نے پہلے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مان لیا ہے نا، ایمان لے آیا ہے نا، تو جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہی آخر میں کلمہ پڑھتا. جس نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا آخر میں وہ کلمہ کیسے پڑھنے والا ہو؟ 70 گنا زیادہ اللہ پروردگار اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں سے لیسا کمثلہ شیء، مثال ہی کوئی نہیں، اتنی محبت کرتا. امی 100 بار اپنے بیٹے کو اچھی باتیں یاد کرواتی ہے، اور جس نے پہلے کلمہ پڑھایا ہے وہ اسے کلمہ بھول جانے پر بے آسرا چھوڑ دے گا. پتہ نہیں کتنے دن پہلے، ہمیں تو یاد نہیں ہے،
پتہ نہیں کتنے دن پہلے سے اللہ نے ہمیں یاد کروانا شروع کر دیا، پتہ نہیں کتنے دن یاد ہی نہیں رہا، سچی بات یاد نہیں رہا۔ میں تینوں دودھ پیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے لئی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، پیر سنائیے سٹوری جد میں چھوٹا سی، پیر سنائیے لوری جد میں چھوٹا سی۔ یاد ہی نہیں، یاد تو آپ کو بھی نہیں ہوگا، لیکن بتا دوں کہ جیسے ہی ہم نے دین کی سمجھ میں قدم رکھا ہے، اس دن سے ہی اللہ پروردگار ہمیں اپنی یاد دیتا آیا ہے، آج تک یاد ہی دیتا ہے، بھولنے ہی نہیں دیا ہمیں، اور سے اور ہوتا جب اس کے لیے ہی ہے جس نے سچ مان لیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ ہے وہ بات، کھجور اونچی ہے، جو چڑھ جائے تو بیڑا پار ہے، جو گر جائے چکنا چور ہے۔ یہ ہم خود ہی ہیں، اپنی حالت بدلتے ہیں تو حالت بدلی دیکھتے ہیں، ہم خود ہی ہیں، اور حالت جو ہوتی ہے نہیں بدلی ہوتی، جو تو ہماری حالت اچھی ہوتی ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور حالت ہماری ماڑی ہوتی ہے، نہیں اچھی ہوتی۔ تو اللہ پروردگار یہی کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے تو تجھے اچھے عملوں کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کریں، مجھے مان لے۔ شیطان ایک کام کیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ عبادت سے جو مقام ملتے ہیں وہ کیوں ملتے ہیں، اس لیے ملتے ہیں کہ مانتا ہے تو مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بلند ہو گیا ہے، اللہ تو نہیں نہ ہو گیا، مخلوق ہی رہا ہے نا، بلند ہو گیا، بلند ہو گیا، اللہ بلند کرتا ہے، نیچے کوئی فرش نہیں ہوتا، اللہ بلند کرتا ہے مقام، کوئی فرش تھوڑی ہوتا ہے کہ فرش پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کرتا چلا جاتا ہے، مانا بلند ہو گیا، جیسے انکار کر دیا دھڑام میں نیچے گر گیا، یہ نیچے گرا، یہ لعنت ہے۔ اسی لیے یا مہون، پھر وہ اپنی ضلالت گمراہی کے اندر پڑے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پھر اسے اس کی معرفت یہی بتانا ضروری ہوتی ہے کہ دیکھیے تو پیدا ہوا تھا نا، تو بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، فرش کے ساتھ تیرے پاؤں قائم رہے نا، بڑا ہوتا گیا، جب بوڑھا ہو گیا دھڑام سے نیچے گر گیا، اور جب تو مر گیا تو دھڑام سے اور نیچے گر گیا، یا مہون قبر میں چلا گیا، اور بوڑھا ہو گیا تو مٹی ہو گیا، دوبارہ اللہ نے تجھے اٹھانا نہیں ہے کہ تو نے کھا لیا پی لیا ہیں، ہضم کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، اب دوبارہ تجھے اللہ نے گندم اناج پھل وغیرہ نہیں دینے، پھر دوبارہ مٹی سے اللہ پیدا کر دے۔ یہ تیری معرفت کی ساری باتیں ہیں، اللہ تجھے تعلیم دیتا ہے، لیکن تعلیم کے اندر ماں باپ تجھے فطرت کی تعلیم دیتے ہیں کہ پنگوڑا ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، ماننا تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کیسے چھوڑ دیں کہ اطلب العلم من المہدی، کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل نہ کرنا، تبھی حکم ماں باپ کا ہوتا ہے، اور مانا میں نے اور آپ نے ہوتا ہے، تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، ایمان میں اللہ پر لایا ہوتا ہوں کہ اللہ نے تو اپنا بندہ بھیجا ہوتا ہے، علم تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، صحابہ کرام نے تعلیم اور علم لیا ہوتا ہے، اور قیامت تک حکمی علم کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو سارا کچھ ہے نا۔ اور جب اللہ پروردگار اپنی ملاقات دیتا ہے، اپنے بندے کی ملاقات دیتا ہے، پھر آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اس ملاقات کے اندر پھر علم ہوتا ہے، اب علم دینے والا جب اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی وہ ہم سے باتیں کرے گا، وہ علم ہوگا، پھر علم میں ہم اللہ سے باتیں کریں گے، وہ اللہ پروردگار ہوگا۔ یہ علم دینے والا تو اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعلیم دینے والا تو اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے تو اللہ کے بندے تعلیم ہی صرف دیتے ہیں، وہی علم اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ یہ علم میں اللہ کی ملاقات ہے کہ من رآنی فرا الحق کا، جو مجھے آ کر ملے گا
مجھے آ کر دیکھے گا وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ علم میں پھر اللہ پروردگار کی ملاقات ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا پیارا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ صرف محبت کرتا ہے، وہ کب عذاب دیتا ہے؟ وہ کب عذاب دیتا ہے؟ وہ تو ہمیں محبت دیتا ہے۔ محبت جنہوں نے سینے کے ساتھ لگا لی ہے، آئے ہائے، ان کے تو کام ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اللہ پروردگار کی محبت، اللہ پروردگار کی رحمت، اللہ پروردگار کی حقیقت دے دیتا ہے۔ جب حقیقت اللہ کا بندہ دیتا ہے تو حقیقت میں مشاہدہ ہوتا ہے، علم میں ملاقات ہوتی ہے، اور محبت میں مائیت محبوب رب العالمین اور اللہ کے بندوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں غیر سے کیوں ہم لینے جاتے ہیں، اور جدھر سے ملتا نہیں ادھر کیوں جاتے ہیں؟ کیوں وقت اپنا ضائع برباد کرتے ہیں؟ یہ وقت ضائع برباد نہیں ہوگا، یہ عارضی زندگی ضائع برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو کیا لینا ہے؟ رب مل جائے نا، ہمیشہ کے لیے دینے والا مل جائے تو اللہ کا بندہ مانگو نا، اللہ کا بندہ مانگو نا۔ تم نے تو وہ چیز مانگی ہے، ہم نے تو وہ چیز مانگی ہے جو چیز ہے ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کا بندہ نہ خود ختم ہوتا ہے اور نہ اللہ کے بندے کی تعلیم علم ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو زندگیاں بانٹنے والا ہے کہ لما یحییکم، وہ تمہیں اپنی زندگی دیتا ہے، اور نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم علم تمہیں اللہ کی محبت دیتا ہے۔ کوئی نہیں یہ چاہتا، پاگل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ محبوب سے مل جائے، اللہ اس سے محبت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ مان لینا، بات ہے اللہ کی بات مان لینا۔ جب اللہ کی بات کوئی مانتا ہے تو ماں باپ کو مانتا ہے تو اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو مانتا ہے تو اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے تو اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ تو ناراضگی دیتا ہے نا، محبت تھوڑی دیتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، سچ، وما توفیقی الا باللہ۔